بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق آج 8 رمضان المبارک 1441 ہجری اور ہم 8ویں پارے کا خلاصہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں قرآن کریم سے۔ 8ویں پارے میں 2 سورہ مبارکہ شامل ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الانعام کا دوسرا حصہ اور آخری حصہ، اور سورۃ الاعراف کا ابتدائی حصہ۔ جس طرح کہ میں نے کل کے سبق میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انعام اس کا معنی ہوتا ہے چوپائے، مویشی، اور اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر اللہ رب العزت نے جانوروں کی حلت و حرمت کے حوالے سے بہت ساری ضروری باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی طور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے یعنی عقیدہ توحید پر ثابت قدم تھے، اور نبی علیہ السلام ہی اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے سچے وارث تھے۔ دعویٰ اہل مکہ کا تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام شرک نہیں کرتے تھے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کا اصل وارث تو وہی ہو سکتا ہے جو شرک کے راستے پر نہیں چل رہا۔ اس سورہ مبارکہ میں یعنی 8ویں پارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی اقسام اور پھر ان کا رد بیان فرمایا، توحید کی اقسام اور توحید کے تقاضوں کی وضاحت فرمائی، اور توحید اور شرک کے ضمن میں خاص طور پر جانوروں کے حلال اور حرام کے متعلقہ احکامات کا تذکرہ فرمایا۔ ہر مسلمان کو بلکہ ہر انسان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کائنات کی ایک ایک چیز کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے رب کائنات کو یہ اختیار ہے، جس جانور کو اللہ تعالیٰ چاہیں حلال قرار دے دیں، جسے چاہیں اللہ تعالیٰ حرام قرار دے دیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جس جانور کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اس کا گوشت انسانی جان کے لیے مفید ہے، اور جس جانور کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، وہ پرندوں میں سے ہو یا جانوروں میں سے، وہ کسی نہ کسی اعتبار سے انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تو تھا ایک مادی پہلو، ظاہری پہلو، ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اور وہ یہ کہ ایک جانور بظاہر حلال ہے، لیکن اگر اسے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا، شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا، تو وہ حلال جانور بھی حلال نہیں رہے گا بلکہ حرام ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے 118ویں آیت مبارکہ سے لے کر 121ویں آیت مبارکہ تک یہ مسائل بیان کرنے کے بعد اگلا مسئلہ بیان کیا، اور وہ یہ کہ مشرکین اپنا مال، اپنے مویشی اور اپنی اولاد بتوں کے نام پر وقف کرتے تھے۔ میں اکثر و بیشتر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ تصوف اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھیے، تصوف کا اسلام کے ساتھ تو تعلق نہیں، البتہ سکھوں میں، عیسائیوں میں، ہندوؤں میں اور اہل مکہ میں جو رسم و رواج پائے جاتے تھے، یہ تصوف وہاں سے ضرور لیا گیا ہے۔ میں ایک مثال سے بات کو واضح کرتا ہوں، مقصد صرف سمجھانا ہے۔ گجرات میں ایک دربار ہے شاہ دولہ کا، لوگ وہاں مرادیں مانگنے جاتے ہیں، اور وہاں پر باقاعدہ نظر مان کے آتے ہیں کہ جو بچہ سب سے پہلے پیدا ہوگا اور لڑکا پیدا ہوگا اسے ہم دربار پر چھوڑ جائیں گے۔ یہ سلسلہ اہل مکہ سے چلا۔ اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ لڑکے کو وہاں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور ان بچوں کو چھوٹی عمر میں لوہے کے کڑے ان کے سر پہ پہنا دیے جاتے ہیں، باقی جسم بڑھتا رہتا ہے، سر چھوٹا رہ جاتا ہے، بڑے ہو کر
وہ سوائے بھیک مانگنے کے اور کچھ نہیں کر سکتے، اور انہیں شاہ دولہ کے چوہے کہا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں بلکہ اہل مکہ میں یہ سلسلہ موجود تھا۔ 8ویں پارے میں سورۃ الانعام میں رب کائنات نے یہ بات بیان فرما دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ دنیا میں جب شرک کا آغاز ہوا تو مشرکین نے نہ صرف یہ کہ بتوں کے سامنے سجدے کرنے شروع کیے، بلکہ اپنے مال بتوں کے نظر کرنے لگے۔ جب کوئی کسان کھیتی باڑی کرتا تو اس کے الگ الگ حصے رکھتا اور کہتا کہ یہ اللہ کا حصہ ہے اور یہ فلاں بت کا حصہ ہے، جس طرح کہ آج کے مسلمان بھی یہ کام کرتے ہیں۔ اور کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ لوگ درباروں سے منتیں مرادیں مانگنے جاتے ہیں اور درباروں کا کاروبار ہی مریدوں کے نذرانوں پر چلتا ہے۔ خیر، یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے کچھ بت پرست کیا کرتے تھے کہ اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے مال مویشی اپنے بتوں کی نظر کرتے تھے۔ سورۃ الانعام کی 137ویں آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا۔ اور پھر اس کے بعد ایک طبقہ وہ تھا جو اپنے جانور بتوں کے نام پر قربان کرتے تھے، اور قربان اس انداز سے کرتے تھے کہ جو بتوں کے مجاور تھے ان کو جانور دے آتے، اور ان مجاوروں کے علاوہ کسی کو یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ ان جانوروں پر سواری کر سکے یا ان کو استعمال کر سکے یا ذبح کرنے کے بعد ان کا گوشت کھا سکے۔ اور یہ سلسلہ تو آج بھی موجود ہے۔ پیر صاحب کی گاڑی کو تم نے ہاتھ لگایا، تمہاری یہ جرأت کیسے ہو گئی؟ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اسی طریقے سے ایک قسم وہ تھی کہ جانور انہوں نے بتوں کے نام پر مخصوص کیے ہوتے تھے، اور وہ جانور صرف مرد ہی کھا سکتے تھے، عورتیں نہیں کھا سکتی تھیں۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے درباروں مزاروں پر یہ سلسلہ آج موجود ہے کہ بی بی فلاں جانور کا گوشت نہیں کھا سکتی، بی بی لنگر نہیں کھا سکتی۔ پھر اسی کا ایک تسلسل تھا کہ ان ظالموں نے بہت ساری چیزوں کو اپنے لیے حرام قرار دے دیا جو اللہ نے حلال کی تھیں، بہت ساری چیزوں کو حلال قرار دے دیا جو اللہ نے حرام قرار دی تھیں۔ ان کا تذکرہ تفصیل سے موجود ہے۔ یہ سلسلہ ختم ہوا تو آیت ہے 141ویں، جس میں رب کائنات نے عشر کے تمام مسائل بیان کیے ہیں۔ میں یہاں آپ کو بتا دوں کہ زکوٰۃ 4 قسم کی چیزوں پر لگتی ہے۔ دفن شدہ خزانہ 1، روپیہ پیسہ سونا چاندی 2، مال مویشی 3، اور کھیتی فصل باغات، اس کی آگے تفصیل ہے۔ اور آج اگر ہماری فصلوں پر ٹڈی دل حملہ کر دیتا ہے یا بے موسم کی بارش ہوتی ہے تو شاید اس کا کہیں سبب یہ نہ ہو کہ ہم ان کا حق ادا نہیں کرتے، عشر ادا نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے یہودیوں پر ناخن والا جانور اور حلال جانوروں کی چربی حرام قرار دے دی گئی تھی، مسلمانوں کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے بعد رب کائنات نے حرام چیزوں کی ایک فہرست ہمارے سامنے رکھی ہے۔ ان میں سب سے پہلے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا حرام ہے، اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل کرنا حرام ہے، ظاہری اور پوشیدہ بے حیائیاں حرام ہیں، کسی کو ناحق قتل کرنا حرام ہے، یتیم کا مال حرام ہے اور فرمایا اس کے قریب بھی نہ جاؤ، ماپ تول میں کمی کرنا حرام ہے، اور عدل و انصاف کے تقاضوں کے خلاف جانا حرام ہے۔ چہ جائے کہ انسان کسی کے ساتھ معاملہ کرے، اپنے عزیز و اقارب کا بھی معاملہ ہو تو وہاں بھی عدل و انصاف کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے اپنے عہد کو پورا کرنا ہے۔ پھر رب کائنات نے بیان فرمایا کہ ہر نیکی کا اجر 10 گنا بڑھ جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے پھر اس سورۃ الانعام کے آخر میں بیان فرمایا ہے کہ مسلمان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے نام ہوتا ہے۔ مسلمان دنیاوی کام بھی کر رہا ہو تو اللہ کا نام لے کر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان کی زندگی کے ایک ایک قدم پر خیر و برکت عطا فرماتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورۃ الاعراف۔ سورۃ الاعراف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے اختتام پر نازل ہوئی،
جب یہ وہ وقت تھا جب اہل مکہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، تو رب کائنات نے اس سورہ مبارکہ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی بھی دی کہ آپ پریشان نہ ہو، یہ سلسلہ تو نیا نہیں، پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے اور اس سے پہلے انبیاء کو شہید کیا جاتا رہا۔ اور پھر رب کائنات نے جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام مقام آراف ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ ابتدا میں تیسری آیت مبارکہ میں رب کائنات نے مسلمانوں کو اکٹھے ہونے کا حکم دیا کتاب و سنت پر۔ پھر ایک بڑا اہم اور بڑا دلچسپ واقعہ رب کائنات نے بیان فرمایا جو قرآن مجید میں کئی مقامات پر موجود ہے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا، فرشتوں کو سجدہ کرنا، اور پھر شیطان کا سجدہ نہ کرنا، شیطان کا آدم علیہ السلام کو بہلانا پھسلانا، اور پھر آدم علیہ السلام کا اس درخت کا پھل کھانے کے بعد جنت سے نکل جانا۔ لیکن جو سب سے اہم بات ہے یہاں پر وہ ہے صدقے، وسیلے اور طفیل کے حوالے سے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا وسیلہ ڈالا تھا تو پھر آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ 23ویں آیت مبارکہ میں رب کائنات نے واضح طور پر فرما دیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دونوں نے یہ کہا، اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم یقینی طور پر خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور یہاں کسی صدقے، وسیلے، طفیل کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس کے بعد رب کائنات نے ایک بڑا اہم نقطہ بیان فرمایا، اور وہ یہ کہ انسان اور حیوان میں جہاں اور بہت ساری چیزیں مختلف ہیں، وہاں پر ایک یہ بھی ہے کہ انسان کو رب کائنات نے لباس عطا فرمایا ہے۔ تو لباس کے مسائل اللہ نے بیان فرمائے جو کہ انسان کی زیب و زینت بھی ہے اور پردہ بھی ہے۔ جس لباس میں یہ دو خوبیاں نہ ہوں کہ نہ تو زیب و زینت کا کام کرے اور نہ پردے کا کام کرے، وہ لباس نہیں ہے۔ اس کے بعد رب کائنات نے شیطان اور انسان کی ازلی دشمنی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر رب کائنات نے ہمیں حکم دیا کہ جب مسجد میں جاؤ تو تمہارا لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے، خوشبو وغیرہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جنت اور جہنم کی ایک نقشہ کشی کی۔ پہلے جنتیوں کا تذکرہ کیا، اس کے بعد مقام آراف پر جو لوگ ہیں ان کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد پھر جہنمیوں کا تذکرہ فرمایا کہ کس طرح وہ چیخ و پکار کریں گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر ایک بڑا اہم نقطہ ہمارے سامنے رکھا ہے، اور وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کریں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اختیارات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر رب کائنات نے قوموں کا تذکرہ فرمایا جن پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمائے۔ نوح علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، قوم ثمود، لوط علیہ السلام کی قوم، قوم مدین۔ اور قوم مدین کے تذکرے کے ساتھ رب کائنات نے اختتام فرمایا ہے 8ویں پارے کا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی قوموں کا تذکرہ آپ نے سنا ہے، 5 قومیں، ان 5 قوموں کے پاس جو بھی نبی آئے انہوں نے سب سے پہلی جو بات کہی وہ یہ تھی کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی لائق عبادت نہیں۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ انبیاء کی دعوت بھی توحید تھی اور اسلام کی اساس اور بنیاد بھی توحید ہے، اور جس دعوت کے اندر توحید شامل نہ ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں، اللہ تعالیٰ کو اس دعوت کی ضرورت نہیں۔ اس کے ساتھ ہی 8ویں پارے کا مختصر خلاصہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کل ہم انشاءاللہ 9ویں پارے کا خلاصہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔